اس ساری صورت حال کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر تقسیم کی بجائے پاکستان کے ہر شخص اور ہر ادارے کو اپنے آئین کے مطابق پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ فیورٹ شخصیات کے ساتھ۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، تو آپ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں؟ ابھی تک تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے تو دفعہ 144 ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شر پھیلاتے ہیں یا شر پسندی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کراچی سے چلے ہیں، سندھ، اندرون سندھ، اور آج ملتان کی سرزمین پہ ہیں، نہ ایک پتا ٹوٹا ہے، نہ کسی کو کوئی جناب ہم سے تکلیف ہوئی ہے، بلکہ فصلیں آم کی پکی ہوئی، باغات پکے ہوئے، ہمارے کارکنان گزر کے آئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی، بازار کھلے ہوئے، ریڑھی بان اپنی ریڑیاں فروٹ لگائے ہوئے ہم گزر کے آئے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یہاں ان لوگوں نے ہمیں کہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں۔ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اگر الیکشن اپنے وقت پر نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ ہم الیکشن کراؤ مارچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں، الیکشن جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں، اگر اپنے وقت پر ہوا تو انشاءاللہ مکمل تیار ہیں۔ مکمل تیاری کے علاوہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ صرف اس کو جماعت کو صرف علماء تک محدود رکھے ہوئے ہیں۔ کیا دو سوال ہیں میرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جوڑ توڑ کا بڑا دور ہے اور لوگ مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو کیا جو لوگ تحریک لبیک کا نعرہ لگائیں وہ آپ کی جماعت میں آ سکتے ہیں؟ اور دوسرا، آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو شامل کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی یہ تحریک علماء کی بھی ہے، صلحاء کی بھی ہے، مشائخ کی بھی ہے، عوام کی بھی ہے، وکلاء کی بھی ہے، ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہے۔ یہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، یہ علماء نہیں ہے، یہ وکلاء ہے، پیچھے یہ جناب تاجر برادری ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یارانہ نکتہ دان کے لیے۔ تو ہم، اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کوئی تحریک لبیک میں آنا چاہیے، ہم کردار کو پریورٹی دیتے ہیں، اور ہم کسی بھی مال یا اس کے جا یا اس کے خاندان کو پریورٹی نہیں دیتے۔ اگر وہ کردار کا صاف ہے، وہ جو شخص بھی ہے، جیسا بھی ہے، انشاءاللہ ہماری تحریک میں وہ آئے، ہم اس کو عزت بھی دیں گے، مرتبہ بھی دیں گے، کمپنسیٹ بھی کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کا یہ مارچ جو ہے یہ کیا نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو پاک فوج اس ٹائم جو حالات ہوئے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہوگا پاک فوج کے حالات؟ دیکھیں، جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں۔ پاکستانی عوام کو شاید اب اس سے غرض نہیں کہ ہم پر حکمران کون رہے، ان کو غرض اس سے ہے کہ ہمیں سہولیات کون میسر کر سکتا ہے، ہمیں فائدہ کون سے دے سکتا ہے، پاکستان کو درست سمت پر چلا کون سکتا ہے۔ اور ہمارے مارچ سے کم از کم یہ تو فائدہ ہوا ہے کہ آپ جب پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو آپ کو پیٹرول سستا ملتا ہے، جب رکشے والا ایل پی جی کی دکان پر جاتا ہے تو اس کو 400 روپے کم، 390 روپے، 360 روپے کم سستی گیس مل رہی ہے۔ اور ہمارے سے یہ تو ہوا ہے کہ کوئی غریب دکان پر جاتا ہے تو اس کو گھی سستا ملتا ہے۔ ابھی ہم ملتان تک پہنچے ہیں، اسلام آباد تک جائیں گے تو انشاءاللہ آٹا بھی سستا ہوگا، چینی بھی سستی ہوگی، بہت ساری چیزیں۔ اور آپ نے فوج کے حوالے سے بات کی ہے تو دیکھیں جی، فوج ہمارا فخر ہے، ہر لحاظ سے فخر ہے، اور پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو فوج کا تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے۔ رہی بات سیاست میں اور رہی بات ان معاملات کی، تو دیکھیں ہم نے بھی بہت سارے اس ملک میں 5 کریک ڈاؤنز کا سامنا کیا ہے، ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اور بیگانے کی تمیز رہی ہے۔ ہمارے لوگوں میں ہمیں بھی آ کر لوگوں نے مشورے دیے ہیں، ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، گھٹی میں پڑھایا ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس پاکستان کی بقا ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہاں سے جو شخص ریٹائرڈ ہو کے جاتا ہے اس کی لندن، آسٹریلیا، وہاں جا کے بیلجیم جا کے بریک لگتی ہے۔ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے، نہ ہمارے کاروبار باہر ہیں، نہ بچے باہر ہیں، نہ تعلیم باہر ہے، نہ صحت باہر ہے۔ پاک فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ دیکھیں، اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ایسے قوم کو ابھارا اور قوم کو آگے لے کر گئے،
ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بے شک. عوام تو کسی بھی لیڈر کے پیچھے ہے. آج میں کھڑا ہوں کہیں اعلان کروں تو یہ لوگ اس طرف چل پڑیں گے, تو ذمہ دار میں ہوں, بے شک. ذمہ دار میرے ساتھ یہ کیبنٹ کے لوگ ہیں, بے شک. اور قوم کے بچوں کو ریلیف دینا چاہیے. ان سے اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے, یا ان کو کم از کم اس وقت اس راستے سے نہیں گزارنا چاہیے کہ پھر ہمیں خدا نہ خواستہ خاک ہمارے منہ میں کہ ہمیں بلوچستان جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں سندھ جیسے حالات سے گزرنا پڑے, ہمیں پی ٹی ایم جیسی اور جناب خیبر پختونخوا جیسے حالات. آپ کی اپنی قوم کے بچے ہیں, اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہم پیٹتے رہے. جب ناموس رسالت کی بات آئی تو کہا جاتا رہا حضور نے سب کو معاف کیا. تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ قوم کے بچوں کو معاف کریں. جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لائیں, ان کو جناب قانون کی گرفت میں لائیں, ان کو سامنے کھڑا کریں, جو ان کا جرم